بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ فاتحہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں، اور زیادہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا کہ جس کے اندر میں آپ کو عربی گرامر کے بارے میں بتاؤں، بس صرف لفظی ترجمہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اگلے سبق کے اندر پھر انشاءاللہ اسی کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ کے بارے میں ساری تفصیل ہو چکی ہے، آگے چلیں۔ اس کے شروع میں جو ہے نا الف اور لام، اس کا معنی ہے تمام، حمد و تعریفیں۔ یہ جو لام زیر لی ہے اس کا معنی ہے لیے، اللہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا، اس کا بھی معنی یہی ہے تمام، عالمین جہان، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یہ اردو میں بھی مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، الدین بدلہ جزا، ایاکا خاص تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا خاص تجھ ہی سے یا خاص تیری، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، اہدی دکھا یا بتلا، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علی پر، ہم ان کے، غیری نہ کہ، المغضوبی جن پر غضب نازل ہوا، جس پر غصہ ہوا، علی پر، ہم ان کے، ولا اور نہ ہی، الضالین گمراہ لوگ۔ یہ آپ کے سامنے لفظی ترجمہ کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی تفسیر کریں گے۔